اسلام کے ذکر جمیل کی ساتھ زمانیاں نصیب ہوئی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ہی کلمہ قبول فرمائے اور آپ کا باتوں پر توفیق نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 ماہ تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی. یہ چند دن کا دودھ تھا, یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی, لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا. مکے میں تھے, 2 مرتبہ بازار ایک سال کی بازار مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے. مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت, یہ ہے سیرت جو میرے حضور نے کہا ہے. میرے حضور تشریف فرما تھے, دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور کو کھڑے ہوئے میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا, کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا, یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے. میرے حضور نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. طاعت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں بھرا یہ رجوع دیکھا تو چھن چھن آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آنکھ بھری اور کیا فرمایا, لو ادرکت والدی او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا, پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا, پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام آ جاتا, وہ دروازے پہ آتی, چلمن سرکاتی, اپنے میٹھے اور پیارے لہجے میں فرماتی, ابنی محمد, میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنا. زمانے کو ہم نے بتایا کہ ماں کا وجود کتنا موجود. ابھی میں یہ 2 مرتبہ بات آ رہی ہے, ایک ساتھ کی بات ایک کو اس کے بھی خواست ختم کر دے. بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا. آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں, جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا. عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوگا کہ ظالم ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا, گڑا کھود کے درگاہ دے کر اوپر دبی ڈال دیتا. اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا, اتنا سفاک تھا, تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکتا ہے. اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت تھی کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے, تو اس قابل ہی تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے.
یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے. وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ تردور کر دیا کرتے. جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور پہ بہن زندہ تردور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور پہ کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے. یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے. دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج بہن کا وقار ہے. یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر کے بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے. جماعت صاحب بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیٹھنا ہے. یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ ترگور کر دیتا تھا. آج بیٹی کو رخصت کرتے وقت باپ کی آنکھوں میں پھوٹ پھوٹ کے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں. بھائی رخصتی کے وقت غش کھا کے گر جاتے ہیں کہ ہم سے بہنوں کی جدائی کا منظر دیکھا نہیں جاتا. جو ذبح کرتے تھے آج مزدوریاں کر کر کے بہنوں کے جہیز کی چیزیں پوری کر رہے ہیں. جو زندہ تربوت کر دیتے تھے بیرون ملک جا کر بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جو وہ جہیز کی تیاری کر رہے ہیں. ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے نام. فیض ہے ملاپ والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہار عطا فرمائی. آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور میں عائشہ آج کیا ہوں؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاب عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر سلام لگایا. میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں سائل کو صدقہ کروں. تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور حضور میں نے اس کو وہی صدقہ کر دیا، اس خیال سے کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ جائے. حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانے والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانے والی بیٹی کو کھلا دیا. حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا. یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی. مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی. اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا. کہاں بیٹیاں باعث شرم و نگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائی. خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی. تو میرے حضور باتیں اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. یہ احساس، یہ تقریب کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی. بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن ہے. میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرط عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے. وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی. قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی
ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی تھا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا, میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں, اس کی اٹھی ناک, اس کی جیب جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی ہیں. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتے. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوگا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں, حسن تو ہوتے ہی سب رنگت میں ہے, میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہاتھ ماننے کو تیار ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیبہ اپنا ویر محمد اٹھا کے دکھا, وہ کہتی سر میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں نہیں شیبہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا, تیرا تو سالوں کا ہی سردار بیٹھا ہے. حضور والا اعلان نبوت کے بعد نہیں, سن 2 ہجری میں 313 مجاہدین اسلام کے ساتھ 1000 کافروں کی کمر توڑ دینے کے بعد نہیں, 10,000 سپاہیوں کے ساتھ بغیر تلوار کے اللہ کے گھر کعبہ کو فتح کر لینے کے بعد نہیں, خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.5 لاکھ کے قریب اصحاب کو خطبہ دین سنا لینے کے بعد نہیں. جی آواز میری بات سے جزاک اللہ. 1.5 لاکھ کے قریب اصحاب کو خطبہ دین سنا لینے کے بعد نہیں, بلکہ میرے حضور تو وہ ہیں جو بہن کی گود میں بھی سردار بھی لگا کرتے ہیں. اور صرف دنیا میں نہیں یار, کل محشر کا میدان سجے گا, 1.25 لاکھ کے قریب 1,24,000 کم و بیش انبیاء اپنی اپنی مسندوں پہ آ کے جلوہ فراز ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری امتی تک, اور پھر میرے حضور کے پہلے امتی سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری امتی تک, لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان محشر کے چٹیل میدان میں لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. رب اپنی شان جلالت کے ساتھ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ فراز ہوگا. یہ کھربوں انسان جس شخص کے جھنڈے کے سلے پائے تلے کھڑے کیے جائیں گے, اور جن کا محشر کھربوں انسانوں کا محشر جس شخصیت کے قدموں میں ہوگا وہ میرے ہی حضور ہوں گے, اور اس میں بھی میرے حضور سردار ہوں گے. آپ نے کبھی بہت بڑا کوئی مجمع دیکھا ہو, سٹیج کے اوپر درجنوں علماء جلوہ فراز ہوں, نیچے مختلف تنظیموں کے کارکن موجود ہوں اور مختلف طریقتوں کے مریدین کٹھے ہوئے ہوں, تو جب کوئی شخص آ کر خطاب کرتا ہے تو نیچے موجود مریدین کارکنان بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اب ہمارے حضرت صاحب خطاب کر رہے ہیں, اب ہمارے لیڈر کا بیان شروع ہو گیا ہے. کوئی کہتا ہے میرے پیر صاحب خطاب کر رہے ہیں. یہ مثال کوئی بنتی نہیں, جو یہ کہہ رہا ہے اس کو بڑا فخر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ کوئی مثال ہی نہیں بنتی. کل محشر کا میدان ہوگا, کھربوں انسان محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے, پھر ہم فخر سے کہیں گے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی ہوں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی ہوں گے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتی بھی ہوں گے, حضرت یوسف علیہ السلام کے امتی بھی ہوں گے, ان کھربوں انسانوں میں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء رسول کے امتی بھی ہوں گے, اور 1.25 لاکھ کے قریب نبی بھی جلوہ فراز ہوں گے. اس محشر کے ہجوم میں ہم فخر سے کہیں گے جن کا خطبہ سننے کے لیے آج سارے آئے ہیں وہ ہمارے نبی. ان کھربوں انسانوں میں رب کسی سے بات نہیں کرے گا. حدیث میں موجود ہے مختلف گروہوں کی صورت میں لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے رب آج جلال میں ہے, رب کے حضور ہماری سفارش کرو. تو ہر نبی یہ کہے گا اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس چلے جاؤ, آج ہمیں سے کوئی اس کے ساتھ بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. ان کھربوں انسانوں میں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء رسول میں جس ایک ذات سے رب بات کرنے کا انتخاب کرے گا وہ میرے حضور ہوگا. اور پھر مجھے کہنے دیجئے ان کھربوں انسانوں کی بگڑی جن کی بات پر بنے گی وہ بھی میرے حضور ہوں گے. اور میرے حضور اس دن بھی سردار لگ رہے ہوں.
اللہ اکبر. اور تمہیں مبارک ہو, تم ایک سردار نبی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. اور میرے حضور فرماتے ہیں 1.25 لاکھ کے انبیاء رسول اپنی اپنی شانوں کے ساتھ جلوہ فراز ہوں گے. رب عرش پر اپنی شان سے جلوہ فراز ہوگا, اور پھر عرش کے دائیں جانب ایک مسند لا کر بچھائی جائے گی جس کا نام مقام محمود ہے. میرے حضور فرماتے ہیں اس مقام محمود پہ میں محمد جلوہ فراز ہوں. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں جب آپ کسی سے بات نہیں کرے گا, اللہ اکبر, پھر حضور کی ادائے ناز کتنی پیاری ہوگی. میرے حضور آپ سے بات تو نہیں کریں گے لیکن صرف مالک کی دہلیز پہ اپنی پیشانی رکھیں گے, اور پھر عرش سے ایک میٹھے لہجے کی آواز سنائی دے گی جو آج تک کسی نے نہیں سنی ہوگی, اور وہ آواز پکار کر کیا کہے گی, ارفع راسک یا احمد, پیارے احمد سر انور اٹھائیے, جیسے کہیں گے ہم بات قبول کریں گے. کالی کملی اوڑھ کر وہ محشر میں آ جائیں گے, پھر محشر کا سارا نقشہ ہی بدل جائے گا. اور میرے امام بولے فقط اتنا سبب ہے ان عقاب بس پہ محشر کا, فقط اتنا سبب ہے ان عقاب بس پہ محشر کا, ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی, ربنا اغفر لنا محمدا, شاید میرے ویر محمد کو نظر آئے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے, کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار ہے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے, حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی. مدنی دور کی کہانی ہے. اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی, حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے میں. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے, کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لیا. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں, فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں, تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے, یہ رقم بھی جمع کی جا رہی ہے. تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے, ادعائے نبوت رکھتا ہے, اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے, ہم نے اپنے قیدی چھڑا دیں. تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, حضور کا نام آیا کلیدے تک اٹھانے نہیں پہنچی سی. میٹھا نام ہے میرے شہر کے طریقت فرمایا کرتے ہیں, ساری دنیا کے شہر کو چھوڑ دو, اتنا رس پیدا نہیں ہوتا جتنا ایک بات محمد کہنے سے پیدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام اتنا پیارا ہے. میں نے ایک بزرگوں کے پاس ایک بار بیٹھا تو وہ ایک مختصر سا وظیفہ کر رہے تھے, اور وظیفہ ہے بڑا ذوق افزا اور لطف افزا تھا. وہ 2 نسلی وظیفہ تھا, اور اس وظیفے کی برکت سے میرا اپنا ایک مسئلہ حل ہو گیا, اور وہ یہ ہوا کہ میں اکثر بات کرتے ہوئے جب درود شروع کرتا تو الحمدللہ میں حافظ ہوں, تو میرے ذہن میں آتا کہ یار قرآن مجید پڑھنے کا بڑا ثواب ہے, تو چلو قرآن کا پڑھ لیتے ہیں. کوئی 2-4-6 رکوع پڑھ لے تو پھر ذہن میں آنا نہیں, یار حضور نے تو اپنے صحابی سے کہا تھا اگر تو درود بڑھا دے تو تیرے فائدہ. وہ صحابی نے آگے وظیفہ پوچھا نا کہ حضور میں ایک حصہ درود پڑھتا ہوں, 3 حصے دیگر وظیفے پڑھتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر تو درود بڑھا دے تو فائدہ تیرے. انہوں نے حضور میں آدھا وقت وظیفہ درود کا پڑھوں گا, آدھا دیگر وظائف پڑھوں گا. تو حضور میں بڑی اچھی بات ہے, فائن زدت فہو خیر, اور اگر تو بڑھا دے نا درود تو فائدہ دے گا. انہوں نے ایسے حضور کا 3 حصے دوشی پڑھوں گا اور 1 حصہ دیگر وظیفے پڑھوں گا. تو حضور میں بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر تو درود بڑھا دے نا فائدہ دے گا. انہوں نے پھر ایسے کہ حضور آپ میں صرف درود ہی پڑھوں گا. حضور نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا پھر یہ درود تجھے دنیا کے مسئلے بھی حل کر دے گا, آخرت کے مسئلے بھی حل کر دے گا. کوئی بھی وظیفہ ہو تو اس کے پڑھنے کے 2 ہی مزے ہوتی ہیں, یا بندہ کہتا ہے میرا دنیا کا معاملہ حل ہو جائے, تو یا اس کی آخرت ہے,
لیکن یہ درود شریف ایسا وظیفہ ہے میرے حضور فرماتے ہیں دنیا کا معاملہ بھی اور آخرت کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. تو میں یہ بڑا بات کر رہا تھا کہ ذکر کیا جائے, قرآن پڑھا جائے کہ درود شریف پڑھا جائے, تو یہ دو لفظی وظیفہ مجھے ایک بزرگوں کی زبان سے ملا اور بڑا خوبصورت وظیفہ تھا. وہ وظیفہ کیا پڑھ رہے تھے اہل ذوق کی نظر, وہ کہتے ہیں کہ جب وظیفہ پڑھتے ہیں تو دو لفظی وظیفہ پڑھتے ہیں. وظیفہ کیا تھا؟ یا رب محمد اے محمد کے رب. ذکر رب کا ہو رہا ہے, اللہ اللہ کرے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے, رب کو پکارے تو دل میں ضرورت لگتی ہے, تو یقیناً اس کی پڑھتے ہیں. اب وہ پکار اللہ کرے ہیں لیکن ایک ہی جملے میں حضور کا ذکر بھی ہو رہا ہے, رب کا ذکر بھی ہو رہا ہے. یا رب محمد صلی اللہ علیہ, یہ کوئی وظیفہ پڑھی جائے. اللہ اکبر. تو ایک عرصے کے بعد حضور کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا بھائی فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو, صرف مجھے ساتھ لے جاؤ. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا, وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں, میں تمہیں قیدی چھڑا دوں. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کر, ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھو. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے چاہ رہی ہوں, جب آگے بڑھنا چاہا تو پہلے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیکھا کہ جانتی نہیں آگے پہنچا ہے رسول ہے, آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے, تو غور ہے. روایت میں جب راستہ روک دیا کہ ہر تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیمہ نے وہ ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت النبی. کہا میری راہیں چھوڑ دو, جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی. آج کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلنے آ گئی, نگاہیں نیچی کر دی, تلواریں پیچھے ہٹا دی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا, حضور اٹھ کر استقبال کیا, مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں, میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو, اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی, تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی, میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے. پھر چند جوڑے کچھ گھوڑے بہت سارا سازو سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پر تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے, حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے, میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ شمس, آپ مالک کل کائنات ہیں, آپ جو چاہیں کریں. ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے, لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا. حضور فرمائے صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آئی, اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول نے خالی نہیں مڑا کرتا. زمانے کو عملاً بتایا بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہے. وقت سمٹ رہا ہے, جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی, جس دور میں بہن زندہ ترگور کر دی جاتی, جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا, اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت. جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے. یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو اس نے سلوک کی داستانیں رکھنے, زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا.
کسی کو میرے حضور کو میرا کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بھیجتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے کہ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب پورے مکے میں میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ آپ سے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتے کہ میں نے ہمیشہ محبتوں کا اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور اسلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ میں بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تمہیں چادر کیا کرنی ہے۔ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ہو۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھے محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبوں یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہے جو لے کر ہم میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ اگر تو ہم میلاد رسول کی جھنڈیاں، خوشبو، پھول، کلیاں، مٹھائیاں دیکھیں ان کے ساتھ پیغام رسول بھی اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو مبارک ہو کہ ہم ان کے ساتھ وفا کرنے والوں میں ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں رک کر ایک لمحے کے لیے سوچنا ہوگا کہ جو پیغام کو لے کر آئے آج وہ کہاں پہ، وہ تو محبتوں کا درس دینے آئے، وہ تو الفتوں کا پیغام لے کر آئے، وہ تو معاف کر دینے کی عادت سکھانے لگے، انہوں نے تو جوڑنے کی تعلیم دی تھی۔ آج ہم کہاں پہ رہے؟ سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے۔ دیکھیں 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہر شخص کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن اگر صرف آپ لوگوں کی غلطیاں ان کی کوتاہیاں دیکھیں گے تو آپ تنہا رہ جائیں گے۔ لوگوں کی خوبیاں دیکھنے کا مزاج پیدا کیجیے۔ 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، خامیاں میرے اندر کی خامیاں آتی ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ پاک زبان صرف انبیاء کی زبان ہے، مجھے اور آپ نے کئی خطائیں رکھی ہوئی ہیں۔ خوبی دیکھنے کا مزاج پیدا کریں گے، لوگوں کی قدر آپ کے سینے میں پیدا ہوگی۔ میرے استاد سے مکرم ایک دن ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ یا شہد والی مکھی بننا، گند پر بیٹھنے والی مکھی بننا۔ تو ہم نے کہا حضرت بات کی اگر وضاحت کر دے تو آسانی ہو جائے۔ بات ہے کبھی آپ نے گند پر بیٹھنے والی مکھی کو دیکھا ہو تو پورا بدن خوشبوؤں سے مہک رہا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی خوبی اس کو نظر نہیں آتی۔ جہاں پر چھوٹا سا زخم ہوتا ہے وہ وہیں پر آ کر بیٹھتی ہے۔ کہا یہ گند پر بیٹھنے والی مکھی کی مثال ہے کہ پورا خوشبوؤں سے مہکتا وہ بدن اس کو نظر نہیں آتا، اور جو شہد پہ بیٹھنے والی مکھی ہے اس کی مثال یہ ہے اگر شہد کی مکھی کو تم دیکھو گے وہ کڑوے پھول پہ بھی بیٹھے اپنے حصے کا شہد نچوڑ لیا کرتی ہے۔ خوبیاں دیکھنے کا مزاج پیدا کرے، خامیاں کو تلاش کر کے اگر آپ رات کو آ کر پرسکون نہیں ہے تو سوچئے جنہوں نے سارا دن لوگوں کی خامیاں نوٹ کی ہیں ان کے اپنے پاس بھی تو خامیاں اکٹھی ہوئی ہیں، اور اگر وہ لوگوں کی خوبیاں دیکھتے تو سارا دن خوبیاں دیکھنے والے کو سکون کی نیند آتی ہے اور چین کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔
सुलह कर लेने का हौसला पैदा कीजिए। ये मैं मानता हूँ बड़ा मुश्किल है रिश्तेदारियां निभाना, सुलह कर देना, माफ कर देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप एक हदीस दिल के काबू से सुने, वैसे तो उनके हर फरमान में अल्लाह ने तासीर के जहां आबाद रखे हैं, लेकिन ये एक ऐसी हदीस है जिसको मैं कहता हूँ इस एक हदीस पर पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है और इस हदीस पर सुलह की जा सकती है। हदीस को दिल के कानों से सुनिएगा। मेरे हुजूर इस्लाम ने कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, फरमाया वो शख्स कि जो झगड़ा छोड़ दे इसके बावजूद कि वो हक बचाने तक झगड़ा कर सकता, यानी नाजायज नहीं कर रहा, वो जो इख्तिलाफ कर रहा है वो हक पर है और वो सही कर रहा है। मेरे हुजूर बात इसके बावजूद वो झगड़ा छोड़ दे, इख्तिलाफ छोड़ दे, मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं मोहम्मद उसको जन्नत में महल की ज़मानत देता हूं। उसका महल मेरे ज़िम्मे है जो इख्तिलाफ छोड़ के है, झगड़ा छोड़ के, अगरचे कि वो हक पर हो, हक पर होने के बावजूद छोड़ दे, तो मेरे हुजूर ज़मानत दे रहे उसको जन्नत में महल रब के हुजूर मैं लेकर दूंगा। तालीम तो ये थी हक पर हो फिर भी सुनो कर दो, माफ कर दो, झगड़ा छोड़ दो, लेकिन हम हक पर नहीं होते, लेकिन हम फिर भी पूरा जोर डालते हैं क्योंकि हम पेड़ के चौधरी होते हैं, क्योंकि हम सेठ होते हैं, हमारे पास दौलत के अंबार है, पुत्र हमारे बैरून मुल्क होते हैं, हमें किसकी क्या परवाह है, थाने कचहरियां हम खरीद सकते हैं, अदालतें हमारे पास है, हमें किसकी टेंशन। सारे पिंड को पता होता है कातिल बरादरी कौन है, लेकिन हम ट्रालियों पे ट्रालियां भरकर अदालत में जाते हैं और कोई कहता है यार तुम्हें नहीं पता कि ये तो झूठे लोग हैं, तो कातिल है, ये तो फितना परवर है, तो कहता है ये छोड़ो, हक पर कौन है, झूठा कौन है, कातिल कौन है, मकतूल कौन है, ये बात छोड़ो, हमने देखना हमारी बरादरी किस तरफ खड़ी। आज जो बरादरी को बचाने के लिए कातिल पार्टी की भी हमारे को तरफ है, वो अल्लाह के रसूल का ये जुमला सुन ले। मेरे हुजूर मानते हैं वो शख्स जिसने कातिल की हमायत की, कितनी हमायत, एक तकरीर उसके हाथ में थी, एक कोच बढ़ने को साथ लेकर कितनी हमायत की। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसने कातिल की मदद की, आधा जुमला बोलकर तो मैं कल माशर के मैदान में उसकी दो आंखों के दरमियान लिख दिया जाएगा, ये वो शख्स है जो अल्लाह की रहमत से महरूम कर। मुझे कब इसकी पेशानी पे ये लिखा होगा माशर में कि ये रहमत इलाही से महरूम कर दिया गया, तो उसका कोई बात होगा। माफ कर देने में आफियत है साहिब, सुलह कर देने में आफियत है, और अकबर होने के बावजूद तारीफ ये है छोड़ने की इस दुनिया से कोई कुछ नहीं लेकर गया। हम खाली आते हमने खाली हाथ जाना है। अपने ज़हन में ये तसव्वुर पुख्ता करो, अगर कभी सुलह करना, माफ करना मुश्किल होते कि सोचो कि हमें यहाँ से चले जाना है। आज जिस जायदाद पे, जिस जागीर पे, जिन प्लाटों पे हमें बड़ा नाज है, 100 साल पीछे चले जाए, पटवार खाने में जाके रजिस्ट्रियों पे नाम पढ़ना, हमें से किसी का नाम वहां मौजूद नहीं था। जो 100 साल पहले थे वो आज कब्रों के अंदर मौजूद है, और वो भी इतने नाज से कहते थे हम देख लेंगे, वो नहीं देख सके, लेकिन मौत ने उनको सब कुछ दिखा दिया। 100 साल पहले वाले आज कब्रों में हैं, वो भी ये कहते थे हम पेड़ के चौधरी होते हैं, हम सेठ होते हैं, हमें किसकी परवाह है। आज वो कब्रों में हैं, उनकी तख्तियों में नाम मिटने वाले हैं। 100 साल बाद आगे का एक लम्हे के लिए सोचिएगा, आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, वो मकान, वो जायदाद, वो जगीर, वो एकड़, वो मरले जिनके ऊपर हमें आज नाज है, 100 साल बाद वहां हमारा नाम भी नहीं होगा, नए नाम आ जाएंगे। ये दुनिया अज़ल से ऐसे ही चल रही है, धोखे की जिंदगी है, धोखे की दुनिया है। यहाँ से कोई कुछ नहीं लेकर गया, कब्र में ना अलमारी है, ना कफन को जेब लगाने की इजाजत है। वो मैं जिस पर नाजा हूँ वो सब खत्म हो जाने वाला है। दानिशमंद वो है, अक्लमंद वो है जो लोगों की कदर करता है, मोहब्बत बांटता है, प्यार बांटता है, उल्फत बांटता है, किसी से गलती हो जाए माफ कर देता है। कितनी बड़ी बात है, मेरे हुजूर गुजर रहे थे, एक शख्स अपने गुलाम को डांट डपट कर रहा था, उसको मार रहा, अपने नौकर को, अपने खादिम को। तो मेरे हुजूर गुजरे और दूसरे इतना जुमला कहा, तो मैं अल्लाह से डरो, जितनी ताकत तुम इसके ऊपर रखते हो इससे ज्यादा ताकत वो तुम्हारे ऊपर रखता है। ये जुमला कानों में पड़ा, उसका दिल पसीज गया।
ہاتھ جوڑ کر معذرت کی حضور اللہ رسول کی خاطر میں اس شخص کو آزاد کرتا ہوں. ہمیں سوچنا ہے ہم بھی کسی بارگاہ میں جواب دیں اور ہمیں بھی اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے. اگر آج اللہ نے آپ کے پاس طاقت رکھی ہے اور آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, یہ آج ہے. وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, دن پلٹتے رہتے ہیں. ہمیں قبروں میں اترنا ہے اور وہاں کی ہوئی ہر زیادتی کا حساب دینا ہوگا اور وہ بڑا کڑا حساب ہوگا. آج اگر کسی کا 1 روپیہ بھی تمہارے ذمہ ہے اس کو واپس کرو, اس سے سلو کرنے کی کوشش کرو. کسی کا حق مارے, بہنوں کی جائیداد پہ سوچو. یہ میرے معاشرے کا بڑا ستم ہے, ہم دلائل لے کے بہنوں کا حصہ ہڑپ کر لیتے اور ہم بہانے سے پوچھتے نہیں جی ہم نے اس کی شادی کر دی تھی. شادی کرنا تمہاری اوپر ذمہ داری تھی. اللہ رسول نے نہیں فرض کیا تھا کہ تم نے 3 ٹرک جہیز کے بارے بھیجنے ہیں. اللہ رسول نے اس کی وراثت میں اس کا حصہ لکھا تھا اور یہ وہ حق ہے جو اللہ رسول نے دیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس بیٹی سے بہن سے نہیں چھین سکتی. آج اگر کوئی بہن مطالبہ کر لے تو بھائی اتنے سخت جملے اس کو سناتے ہیں کہ وہ بہنوں بھائیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتے. آج وہ بیٹی, آج جو بہن چپ کر جاتی ہے, لیکن کل معاشر کے میدان میں حضور کی حدیث سن لیجئے. میرے حضور فرماتے ہیں جس نے ایک بالشت جگہ کسی کی ظلمت ہتھیار نہیں, ایک بالشت, 1 ایکڑ نہیں, 1 مربع نہیں, 1 قلعہ نہیں, 1 مرلہ نہیں, 1 بالشت, 1 گٹھ, اتنی جگہ میں کسی نے ظلمت کسی کی ہتھیار نہیں. میرے حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں جائے. اس وقت پتہ لگے گا یہ دنیا کا معاشر کا میدان جب سجے گا تو دنیا کتنی اوکھی نبھائے گی. آج کہتے ہیں جا کے کر رہے, ہم نے دیکھے تیرے جیسے بڑے. بتاؤں جب غریب آدمی ہے, اس کی لاکھوں میں بکتی ہوئی زمین ہم نے ہزاروں میں خرید دیا, ہم ظالم ہیں. کہتے ہیں جا کے دیکھ لیا, ٹھیک ہے جا تو دیکھ رہے کہ تیرے جیسے بڑے دیکھیں. میاں خاص میں پتہ لگ گئی اس جیسے تم نے دیکھے نہیں. جس کی آج ایس ایچ او نہیں سنتا, جس کی آج تھانے کچہری میں کوئی نہیں سنتا. میرے حضور فرماتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا جس نے مزدور کا 1 روپیہ بھی رکھ لیا اس مزدور کا مقدمہ کل میں محمد لڑوں گا. تو مجھے بتاؤ جس کا مقدمہ اللہ کے رسول لڑے تو کیا دوسرا مدد مقابل بچ پائے گا؟ یہ ظلم بند کرو, اپنے اندر سوچو. بہنوں کا حق ان کو دو, بیٹیوں کا حصہ ان کو دو, بھائیوں کی جائیداد ان کی ہے, جو تمہاری بنتی ہے تم اس پہ بات کرو. اور اگر یہ وہ بات میں کہنا چاہوں گا, کون سچ پر ہے کون جھوٹ پہ ہے یہ سب کو پتہ ہے. یہ زمین اللہ نے اندر رکھا ہوا ہے. ایک وہ جو دین سیکھے, شریعت سیکھے کہ یہ حق ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, لیکن ایک زمین کی طاقت مفتی اللہ نے اندر بٹھایا ہے. میرے حضور سے کسی نے آ کے پوچھا تھا کہ حضور نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. میرے حضور نے 2 لفظ ہی فتوا دیا. حضور فرمایا واپسا یہ مفتی اندر بیٹھا ہے, اس سے پوچھ لیا کرو نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو میں آپ اپنے اندر کے مفتی کو جگائیں. بہو پہ ستم ہو رہا ہے. کوئی کہتا جی بس یہ بچوں کا معاملہ جی ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے. میں آپ کے فتوا لے لیتا ہوں جناب. کوئی کہتا ہے یہ لڑکی کا اپنا معاملہ, ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے. میں مانتا ہوں جناب یہ آپ کا فتوا اسی پہ مان لیا. سسرال میں اپنی بیٹی پریشان ہوئی تو آپ نے پہلے اپنی اٹھائی. اس وقت کیوں نہیں کہا کہ بیٹی بیٹے کا مسئلہ یہ خود ہی حل کرے. اپنی بیٹی کا مسئلہ ہو تو ہم پریا بٹھا سکتے ہیں, لیکن اپنی بہو کا مسئلہ ہے تو ہم کہتے نہیں یہ لڑکی کا اپنا مسئلہ ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے گھر میں ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس وقت گونگے شیطان بن کے حصہ بن جاتے ہیں. کس کو نہیں پتا کس کی بہو کے ساتھ گھر میں کون ظلم کر رہا ہے, کس کا حق کون مار رہا ہے. آج تو وہ بیچاری سو جاتی ہے, آج تو وہ سسرال کی گالیاں بھی سنتی ہے تو پیچھے یہی خبر دیتی کہ میں بڑی سوکھی ہوں. آج وہ چپ کر کے سو جاتی ہے, تکیے پہ آنسو بہاتے ہوئے رات گزار دیتی ہے. مسلح پہ عرش کے رحمان کو کہتی مالک میں تیری رضا پہ صابر ہوں, تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے. وہ آج گھر میں اس لیے بھی نہیں بولتی کہ رخصت کرتے ہوئے اس کو اس کے باپ نے کہا تھا کہ بیٹی آج تو سرخ لباس پہن کے جا رہی ہے, تیری 3 بہنیں پیچھے ہیں, چٹا کفن پہن کے واپس آنا ہوگا. میرے پاس اتنا بوجھ نہیں ہے کہ میں دوبارہ تجھے بیاہ سکوں. وہ بوڑھے باپ کی اس بات کے اوپر ظلم و ستم سہنے والی بیٹی ڈھرو کر محشر کے میدان میں اور اس کے ہاتھ میں گریبان پکڑے اور اس نے کہا مالک تو جانتا ہے میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا, مجھے میرا حق دلوایا جائے. وہ جو گھر کے اندر سارے
قیامت کے تماشا دیکھنے والے ہیں جن کے اوپر ذمہ داریاں تھی کہ وہ اس حق کو نبھاتے، وہ بار بار سوچیں کل محشر کا میدان لگنے والا ہے۔ یہ آج ہمیں بڑا لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، بڑی لمبی ہے، دیکھی جائے گی، کل جب وہ میدان لگائے گا صاحب پھر دیکھا نہیں جائے گا۔ اس وقت سے ڈریے، اپنی قبر کو کالا نہ کیجیے، کسی کا 1 روپیہ بھی دینا ہے آپ اس کو واپس کریں۔ یہ اتنا بڑا قرض کا وبال ہے، اتنا بڑا قرض کا وبال ہے کہ میرے حضور کے پاس ایک جنازہ ہے، ایک صاحب نے حضور پہلے پوچھا کرتے جس نے کسی کا قرض نہیں دینا، تو کسی صحابی نے غالباً کہا کہ حضور 3 درہم کا قرض باقی ہے، تو میرے حضور میں کہ پھر میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، تم خود پڑھ۔ کوئی امیر صحابی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا حضور میں اس کا قرض ادا کرتا ہوں، اس کو معروف نہ کریں، جنازہ آپ ہی پڑھا دیں۔ جنازہ حضور نے پڑھایا۔ اگلے دن حضور کی ملاقات ہوئی ان صحابی سے جنہوں نے کہا تھا میں قرض ادا کروں گا، تو حضور میں آپ نے وہ قرض ادا کر دیا؟ عرض کی حضور وہ 2 یا 4 درہم ہے تو میں کر دوں گا ادا۔ تو حضور میں نہیں پہلے جا کے قرض ادا کروں۔ دوسرے دن ملاقات ہوئی تو حضور نے پھر پوچھا کیا قرض ادا کر دیا؟ عرض کی جی حضور میں نے قرض ادا کر دیا۔ تو حضور میں تم نے اب قرض ادا کیا تو تمہارے بھائی کی جان چھوڑی ہے، اور نہ وہ کل تک پرسوں تک اسی حالت میں تھا کہ اس کے اوپر سختی تھی۔ میں دیکھوں آپ دیکھیں 1 روپیہ بھی کسی کا دے رہا اس سے معذرت کرے، اس سے واپس کرے، اس کو راضی کرے تو آج آخرت بہتر ہے، ورنہ کل کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ کسی پر ایک جملے کی بھی زیادتی کی اسے راضی کرے۔ ہر شخص اپنے اندر اپنے مفتی کو جگائے اور اپنے ضمیر سے پوچھے میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر تو ہم ان تعلیمات سے روشنی لیتے ہیں صاحب تو پھر مجھے اور آپ کو مبارک ہو، ورنہ 7 بجے عشاء ہوئی تھی، اب گھڑی 11 جا رہی ہے۔ 4 گھنٹے بیٹھ لینے کے بعد ہم یہ سمجھے کہ جلسہ کامیاب ہو گیا، لوگ مسجد بھری ہوئی تھی، ناخوانوں نے خوب پڑھا، خطاب کرنے والے نے بھی کمال کر دی، لوگوں نے سبحان اللہ کی داد دی، کمال ہو گیا۔ کسی اس حساب کتاب میں شاید یہ جلسہ کامیاب ہو، لیکن میرے سے اگر آپ پوچھیں ہم 7 بجے جس طرح آئے تھے 11 بجے اسی طرح اٹھ کے چلے گئے ہیں، 1 انچ بھی نہ ہمارا ذہن بدلا نہ ہماری فکر بدلی ہے۔ تو صاحب ہم وہیں پر کھڑے تھے جہاں پر آئے تھے، ہم نے نوٹ بھی پھینکے، ہم نے سبحان اللہ بھی سینے کے زور لگا لگا کے گئی، نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ میں نے سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک اپنا محاسبہ کرنا میں کہاں کھڑا ہوں۔ آپ اپنے عمل کو بدلیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آئیں حضور سے وفا یہ ہے کہ میں اور آپ ان کے پیغام کے ساتھ کھڑے ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک اپنے عمل کا محاسبہ کیجئے اور اپنے حقوق ادا کیجئے۔ آج ہر شخص کہتا ہے جناب سچا بندہ کو نہیں ملتا، یہ میرا بھی دل ہے، یہ آپ کا بھی دل ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ 300 لوگ اگر بیٹھے ہیں تو یہ 300 لوگ اگر اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم صبح سچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، آپ جانتے ہیں کتنی بڑی تبدیلی۔ اگر یہ 300 لوگ اس بات کا عہد کر لیں ہم صبح سچ بولیں گے، اور اگر ایک بندے کے ساتھ صرف 10 لوگ سلام لیتے ہیں صبح، تو رات آپ کے اس شہر میں، آپ کے اس گاؤں میں، اس بستی میں 3000 لوگ اس بات کا دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں آج ہم نے سچوں کو دیکھا بھی ہے، سچوں سے سلام بھی دیا ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی ہے، ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے یہ سچ والا ملتا نہیں۔ ایک بندہ، میں اگر سچ بولنے کا ہے کرتا ہوں، اور اگر میں سچا انسان ہوں تو میں بیٹا ہوں تو میری ماں کو مبارک ہو، اس کو ایک سچا پتر مل گیا ہے۔ اگر میں سچ بولتا ہوں میں باپ ہوں تو میری اولاد کو مبارک ہو، ان کو سچا باپ مل گیا ہے۔ اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں بھتیجا ہوں، میرے چچا کو مبارک ہو، اس کو سچا بھتیجا مل گیا ہے۔ اگر میں چاچو ہوں اور میں سچ بولتا ہوں تو میرے بھتیجوں کو مبارک ہو، ان کو سچا چاچو مل گیا ہے۔ اگر میں دوست ہوں اور میں سچ بولتا ہوں تو میرے دوستوں کو مبارک ہو، ان کو سچا دوست مل گیا ہے۔ اگر میں بھائی ہوں تو میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو مبارک ہو، ان کو ایک سچا بھائی مل گیا ہے۔ اگر میں شوہر ہوں تو میری گھر والی کو مبارک ہو، اس کو ایک سچا شوہر مل گیا ہے۔ ایک شخص سچ بولنا شروع کرے، سینکڑوں لوگوں کو سچا بندہ مل جاتا ہے۔
اور اگر سینکڑوں لوگ سچ بولنے کا عہد کر لیں تو ہزاروں لوگوں کو سچے انسان مل سکتے ہیں، لیکن ہم عجیب لوگ ہیں، ہم شاید کہ اس طرح سے عمل کی راہ کا ابھی تک سفر نہیں کر سکے۔ بکسیمٹ کے حکومت میں یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ گلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، سب کچھ باعث برکت ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ آغاز سفر ہے، یہ منظر نہیں ہے۔ منظر میرے حضور کی ذات ہے، منظر ان کی بات ہے، منظر ان کا پیغام، منظر ان کا اسوہ نور ہے۔ میں ساری بات کو 2 جملوں سے مکمل کر دوں کہ میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وجہ پتا، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ ہماری منزل ہے اور ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے۔ آئیے حضور کی سیرت کو، ان کی بات کو، ان کے پیغام کو اہمیت دیجیے۔ باسمی میں کل بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ میرے ٹوٹے لفظوں میں، میرے بکھرے جملوں میں گنبد خضرا کے خراق ڈال کر کسی کے من میں چراغا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔